اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم۔ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، پس لڑو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اگر یہ منافق جہاد میں شریک نہیں ہوتے تو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑیں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر آپ کی جان تک، یہ تمہارے نفس کا مکلف بنایا گیا ہے۔ وحرض المؤمنین، اور برانگیختہ کر ایمان والوں کو جہاد پر، یعنی ایمان والوں کو بھی جہاد کی ترغیب دیں اور ان کو جہاد پر آمادہ کریں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ روک دے گرفت ان لوگوں کی جو کافر ہیں، یعنی آپ کافروں کی قوت سے اور ان کے اسلحہ سے نہ گھبرائیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک قیصر کی حکومت تھی جو کہ عیسائی تھا، اور دوسری کسریٰ کی حکومت تھی جو ایران کا بادشاہ تھا، اور ان دونوں حکومتوں کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوجیں تھیں۔ صرف یرموک کے مقام پر رومیوں کی 7 لاکھ فوج میدان میں تھی، اور مقابلے میں مسلمان صرف 35 یا 36 ہزار تھے۔ اب یہ 7 لاکھ میں اور 35-36 ہزار میں کیا نسبت ہے؟ مگر جب لڑائی ہوئی تو رومیوں کے 7 لاکھ فوج میں سے 1,03,000 قتل ہوئے اور مسلمان صرف 3,000 شہید ہوئے۔ باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، یرموک کے مقام سے 7 لاکھ رومی دم دبا کر بھاگ گئے۔ اسی طرح قادسیہ کے میدان میں امین هذه الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف تھے، اور ایک حصے کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ جب لڑائی زوروں پر پہنچی تو حضرت خالد بن ولید نے کمانڈر ان چیف سے پوچھا کہ حضرت ہمارے ساتھی جو ہیں وہ لڑ کر تھک چکے ہیں اور کچھ زخمی ہیں، اور ایک طرف دشمنوں کی 60,000 فوج ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 60 آدمی لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ ان 60,000 فوج کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تھوڑا تأمل فرمایا اور کہا کہ 60 آدمیوں کا 60,000 سے مقابلہ، لیکن جب ان کا جذبہ دیکھا تو اجازت دے دی۔ تاریخ میں موجود ہے غزا 60 الفا ومع هذا تولوا مدبرین، 60 نے 60,000 کا مقابلہ کیا، اور باوجود اس کے کہ 60 آدمیوں نے 60,000 کو شکست دی، اور یہ جو 60 تھے ان میں صرف 10 آدمی شہید ہوئے، باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر ایمان کمزور ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آج افسوس ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہے۔ یاد رکھنا، مضبوط ایمان کا مقابلہ دنیا کا کوئی ہتھیار نہیں کر سکتا۔ ایمان مضبوط ہو اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی ہتھیار کام نہیں کر سکتا۔ کافر جتنا چاہیں اپنے ہتھیاروں پر گھمنڈ کریں، اپنی فوج پر فخر کریں، کیونکہ جب ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال درست ہوں گے، اور جب اعمال درست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے امداد کے لیے نازل ہوں گے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب فرمایا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطارن در قطار اب بھی۔ تو ایمان کی وہ فضا پیدا کر جو بدر میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی،
ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے، اگر وہی کیفیت آج بھی پیدا ہو جائے تو اب بھی فرشتے اترنے کے لیے بےتاب ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ فرشتے اب بھی مدد کے لیے اتریں۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالیٰ سخت ہے گرفت میں، وہ اشد تنکیلا، اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب بات چل رہی ہے ظاہر ہے جہاد کی، تو ایسے موقع پر اسلحے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اخراجات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سارے مجاہد تو مالدار نہیں ہوتے، بلکہ ایسے مجاہد بھی ہوتے ہیں جن کے پاس نہ اسلحہ ہوتا ہے، نہ سفر کا خرچ ہوتا ہے۔ لہذا ایسے مجاہدین کی معاونت دوسرے ساتھیوں کو کرنی چاہیے۔ پھر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو خود نہیں دے سکتے بلکہ دوسروں کی سفارش کرتے ہیں کہ ان کی مدد کرو، تو جو سفارش کرنے والا ہوتا ہے اسے بھی اللہ پاک پورا پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو شخص سفارش کرے گا اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے اس سفارش میں سے حصہ، یعنی جو شخص جائز کام میں کسی کی سفارش کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ مثلا کوئی آدمی بے گناہ پکڑا ہوا ہے، اس نے نہ چوری کی ہے، نہ ڈاکہ مارا ہے، نہ قتل کیا ہے، کسی جرم میں وہ شریک نہیں ہے، کوئی جرم اس سے نہیں ہوا، لیکن بغیر کسی جرم کے بے گناہ وہ پکڑا ہوا ہے، تو اب کوئی ایسے مظلوم آدمی کی مدد کے لیے سفارش کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، یا اس کی مدد کرے گا یا اس کی سفارش کرے گا تو اس سفارش کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو سفارش کرے گا بری سفارش، یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے ہوگا اس میں سے حصہ۔ بری سفارش جو کرے گا اس پر اس کو گناہ ملے گا۔ مثلا کوئی شخص واقعتاً چور ہے، واقعتاً کوئی شخص ڈاکو ہے، واقعتاً کوئی آدمی مجرم ہے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو یہ آدمی جائے اور چور کی سفارش کرے، اس ڈاکو کی سفارش کرے یا قاتل کی سفارش کرے، تو یہ جو سفارش کرنے والا ہے یہ بھی برابر کا مجرم ہوگا۔ جب آدمی پکڑا جاتا ہے تو عام طور پر رشتہ داریاں تلاش کی جاتی ہیں، تعلقات ڈھونڈے جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، اس لیے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لو اور جائز اور ناجائز کا فرق کرو۔ اگر آدمی بے گناہ پکڑا ہوا ہے تو اس کی سفارش کرو، اس کی سفارش کر کے جہاں تک کر سکتے ہو کرو، اس کو چھڑاؤ، اس کو سفارش کرو گے، اس کو چھڑاؤ گے، ثواب ہوگا۔ اور اگر مجرم ہے، واقعتاً مجرم ہے، اس کی رہائی کے لیے سفارش کرو گے تو تم بھی اسی طرح کے مجرم ہوگے، تمہارا جرم بھی اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا وہ مجرم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، جس طرح یہ مجرم ہے، اسی طرح جو شخص ناحق قتل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، وہ بھی یعنی ابھارتا ہے، مشورہ دیتا ہے، وہ بھی اس کے برابر کا مجرم ہے۔ جس طرح قاتل کا جرم ہے اسی طرح اس ابھارنے والے کا جرم ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی کو کہے کہ اقتل زیدن، زید کو قتل کر دے، یہ پورا جملہ نہیں بولتا، صرف ابھارتا ہے، زیدن زیدن زیدن، یعنی ہلہ شیری دیتے ہوئے اس کو قتل پہ ابھارتا ہے، قتل کر دے قتل کر دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس نے قتل کر دیا تو جتنا مجرم یہ قتل کرنے والا ہے اتنا مجرم یہ ادھورا جملہ بولنے والا ہے، یعنی اتنا ہی یہ بھی قاتل ہے اور یہ بھی مجرم ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ قتل میں جتنے آدمی شریک ہوں، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، سب برابر کے مجرم ہوتے ہیں، اور شریعت میں جرم ثابت ہونے پر سب کو قتل کیا جاتا ہے، سب کو سزا ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کافی جائیداد کا مالک تھا، اور اس کی اولاد میں صرف ایک لڑکا تھا جس کی عمر تقریباً 5 یا 6 سال ہوگی۔ اس کے رشتہ داروں میں سے بعض کی نیت خراب ہو گئی کہ یہ لڑکا بڑا ہو جائے گا، یہ تو پوری جائیداد پر یہی قبضہ مالک بن جائے گا کیونکہ یہ وارث ہے، لہٰذا اس کو آج ہی فارغ کر دو تاکہ جائیداد پر ہمارا قبضہ ہو جائے۔ اب تقریباً 7 آدمیوں نے باہم مشورہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ مدینہ میں تو کوہرام مچ گیا، یہ میرے خیال میں یمن کا واقعہ ہے غالباً، تو وہاں تو کوہرام مچ گیا کہ بچے کو قتل کر دیا گیا۔ تحقیقات ہوئی، تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ یہ 7 لوگ قاتل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ان سب کو قتل کر دو۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ حضرت مقتول تو ایک تھا اور تھا بھی بچہ، اور یہ تو 7 ہیں اور ہیں بھی سب بڑے بڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر صنعاء والے سارے بھی اس کے قتل میں ملوث ہوتے تو میں سب کو قتل کرا دیتا،
صنعاء یمن کا ایک شہر کا نام ہے۔ تو اس لیے بری سفارش سے بچو، غلط سفارش کرنے والا برابر کا مجرم ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔